الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون پچھلی آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ کافروں پر ایسی جگہ سے اس طرح کا عذاب آیا کہ جس کو وہ محسوس بھی نہیں کر سکے۔ اصحاب مدین پر جو عذاب آیا تھا تو پہلے بادل اٹھا، گرمی سخت تھی، گرمی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ سب پریشان تھے، سب لوگ اندر سے نکل کر کے گھر کے باہر گھوم رہے تھے کہ کہیں سے ہوا مل جائے، مگر ہوا کا نشان نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بادل اٹھا، کالا بادل، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب بارش ہوگی۔ بادل آیا، کم از کم اس کا سایہ مل جائے گا، کچھ ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس بادل کے نیچے ساری قوم جمع ہو گئی اور اس کے بعد اس میں سے آگ برسنے لگی اور سب کے سب جل بھن کر کے راکھ ہو گئے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ عذاب آ رہا ہے اور ادھر سے آ رہا ہے۔ جسے اس وقت ایک شہرت چلائی گئی ہے، ایک بیماری آ رہی 3 مہینے میں آئے گی، اگلے 3 مہینوں میں بیماری آ رہی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہوگی، بھی کرونا ہوگا۔ اب بتاؤ یہ بیماری تمہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ آئے گی؟ اس کا ایک یا تو مطلب یہ ہے کہ تم پبلک میں وحشت پھیلانا چاہتے ہو، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی سازش کرنا چاہتے ہو۔ کوئی گیس وغیرہ چھوڑ کر کے اور
کوئی جراثیم چھوڑ کر کے تم وہ بیماری لانا چاہتے ہو، یہی دو ہی مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، ورنہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ بیماری آ رہی ہے؟ زلزلہ آتا ہے تم کو نہیں پتہ چلتا کہ زلزلہ آ رہا ہے، طوفان آتا ہے تم نہیں پتہ پاتے ہو کہ طوفان آ رہا ہے۔ یہی بیماری آئی تو کسی نے پہلے سے پیشین گوئی کیا تھا کہ کرونا کی بیماری آنے والی ہے؟ اس وقت تو تمہارے منصوبے دوسرے تھے، تم تو دوسرا کچھ کرنے جا رہے تھے، اور اللہ نے اس بیماری کو بھیج کر کے تم کو اسی کے اندر گھما دیا اور گھومتے پڑے رہ گئے چکر لگاتے ہوئے، آج تک چکر لگا رہے ہو اسی کا۔ تو اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو عذاب آیا تھا اگلا آنے والا عذاب اسی نوعیت کا ہوگا، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے نوعیت بدلی ہوئی ہو، وہ عذاب دوسرا رہا ہو، آنے والا عذاب دوسری قسم کا ہو، اور اکثر ایسا ہی ہوا ہے۔ دو قوموں پر ایک ہی قسم کا عذاب نہیں بھیجا گیا، جتنے عذاب ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں وہ سب الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان اللہ کے کھلے نافرمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور ایسے اس طرح سے آیا کہ وہ محسوس بھی نہیں کر سکے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ عذاب تو دنیا کا تھا، آگے فرمایا جا رہا ہے ثم یوم القیامت یخزیہم، اس کے بعد ابھی جو اصلی عذاب کا مقام ہے وہ تو باقی ہی ہے، وہ ہے آخرت۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کافروں اور مشرکوں کو رسوا کرے گا، اور حشر کے میدان میں ان سے پوچھے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ لوگ جن کو تم نے ہمارے جیسا بنا دیا تھا، ہمارے برابر سمجھ کر کے تم ان کو پوج رہے تھے، وہ میرے شرکا، وہ میرے ساجھیدار کہاں ہیں؟ بلاؤ، میرے سامنے کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تم ہمارے رسولوں سے، ہمارے نبیوں سے، مومنوں سے تم لڑائی کیا کرتے تھے، ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان میرے ساجھے داروں کو لاؤ نا، میرے سامنے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا جواب ان سے کیا بن پڑے گا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو جو اہل علم ہیں، جنہوں نے قرآن کا علم معلوم کیا ہے، قرآن کی آیتیں سنا ہے اور اس کی معلومات رکھتے ہیں، اہل ایمان، کامل الایمان، یہ لوگ بول پڑیں گے آج تو اب کافروں کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، آج ان کے اوپر عذاب ہی عذاب ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، یہ رسوائی ان کافروں کی ہوگی جن کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی روح فرشتوں نے قبض کیا تھا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یہاں پر ظالم سے مراد ہے کافر اور مشرک ہونا، کفر اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ کافر اور مشرک یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور ظالم یہ دوسروں کے اوپر نہیں ہیں، یہ ظالم خود اپنے اوپر ہے۔
ان کے ظلم کا اثر دوسروں پر نہیں، خود ان کی ذات پر پڑنے والا ہے۔ ان کا ظلم کیا ہے؟ کفر اور شرک کا اختیار کرنا۔ تو جن کو فرشتوں نے، جن کی روحوں کو فرشتوں نے قبض کیا تھا اس حال میں کہ وہ کافر اور مشرک تھے، حالت کفر و شرک میں ان کی وفات ہوئی، ان کی موت ہوئی، ان کے لیے ذلت، رسوائی اور اللہ کا عذاب۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں آپ کو، کسی آدمی کی زندگی اگر کفر کی حالت میں گزری لیکن موت سے پہلے پہلے اسے ہدایت مل گئی اور ایمان نصیب ہو گیا تو اس ذلت اور رسوائی سے وہ بچ جائے گا۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس آدمی کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر۔ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا چاہیے۔ چچا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہی مجلس میں ہی حضرت نے فرمایا تھا لوگوں کے سامنے، کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھتا رہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ وہ دعا ہے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اس کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ یقینی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ ایسا آدمی جنت میں جائے گا، عمر بھر کفر میں شرک میں پڑ رہا ہو لیکن موت سے پہلے اس کو ایمان مل گیا ہو، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہوگا۔